بکس فار ایور میں خوش آمدید. ایک لفظ محبت جس کی رائٹر ہے نیلم ریاست. اس کی یہ تیسری ایپیسوڈ ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو پہلی 2 ایپیسوڈز پسند آئی ہوں گے. اس ناول کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ کمپلیٹ کر کے ہی اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو ایک بھی دن کا گیپ نہ ملے اور آپ لوگ ریگولر بیسس پر اس کو انجوائے کر سکیں. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی تیسری ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. دکھ لکھے. میں چاہتی ہوں کوئی میرے اندر کا دکھ کاغذ پہ لکھے. کیا بھلا میرا دکھ دیکھ کر پڑھ کر کوئی محسوس کرے گا؟ کسی کو احساس ہوگا میں کس قدر اذیت میں ہوں؟ کیا صرف پڑھ لینے سے میرے دکھ کی گہرائی ماپی جا سکے گی؟ جسم پہ روگ ہو انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. جنرل ڈاکٹر کو سمجھ نہ آئے تو اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے. جب روح روگی ہو جائے خود اپنے آپ سے نظر نہ ملائی جائے کہیں امان نظر نہ آئے زندگی کی ساری رنگینی کو کالے پینٹ کا برش مار کر سیاہ کر دیا جائے تو انسان کیا کرے؟ کس طبیب سے رابطہ کرے؟ کس کو نبض دکھائے؟ کیا خوشی کہیں دکان سے ملتی ہے جو انسان 1 کلو کے حساب سے خرید لائے اور گھر آ کر پانی کے ساتھ نگل لے؟ اس کے اندر باہر کا موسم بدل جائے جب تک دوا کی تاثیر رہے انسان سارے غم بھول جائے. مگر یہ ممکن ہوتا تو دنیا میں انسان کو چاہیے ہی کیا تھا؟ اپنے درد ایک باکس میں بند کرتے دریا میں بہا دیتے خود خوش رہنے کی دوا کھا کر مست ہو جاتے. اس نے ہتھیلی پہ رکھی گولیوں کو ایک بار پھر گھورا. نیلی پیلی سفید سرخ پوری 4 گولیاں تھیں. اس کو ان کے ذائقے سے کب کی نفرت ہو چکی تھی مگر اس کے باوجود جب ضرورت پڑتی وہ فوراً سے اپنا باکس کھول کر دوا پھانک لیتی. وہ اپنے صحن میں لگے جھولے پر گردن جھکائے بیٹھی تھی. دونوں بازوؤں کے گھیرے میں جھولے کی رسی تھی مگر وہ جھولا جھول نہیں رہی تھی. ایسے ہی سر جھکا کر بیٹھے 3 گھنٹے گزر گئے تھے. پہلے جھولے پر چھاؤں تھی مگر جو سورج سوا نیزے سے اتر کر دوسری جانب جا رہا تھا سائے لمبے ہونے سے ذرا پہلے کا وقت تھا. ہلکی ہلکی دھوپ جھانکنے لگی تھی. اس کی چھوٹی بہن 5 منٹ پہلے ماں کے کہنے پر اس کو دوا اور پانی کا گلاس پکڑا کر گئی تھی ساتھ خاص تاکید کے کھا لو مگر وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی گولیوں کو دیکھے جا رہی تھی. تاشی آپی آپ کا فون بج رہا ہے. جس بےتابی سے وہ اٹھ کر اندر کو بھاگی تھی دوا ہاتھ سے گر گئی. پانی کا گلاس فرش گیلا کر گیا. ماں نے یہ منظر بڑی حیرت سے دیکھا تھا. اپنے کمرے میں تک وہ بھاگتی ہوئی گئی تھی. فون 24 گھنٹے ہاتھ میں لیے گھومتی تھی. اس وقت چارجر پر لگا ہوا تھا. کانپتے ہاتھوں میں فون تھام کر کالر کی آئی ڈی دیکھی. بڑی اماں کا نام دیکھتے ہی اس نے غصے سے فون فرش پر دے مارا. فون کی بیٹری اور باڈی الگ ہو کر کمرے کے کھلے دروازے سے باہر جا گری. اس نے اپنے حلق سے نکلتی چیخوں پر بند باندھتے ہوئے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر لیا اور منہ پہ دوپٹہ رکھ کر اپنے آپ کو آنسوؤں کے حوالے کر دیا. صرف ایک میسج ہی کر دیتے. یہ بتانے کو ہی میسج کر دو کہ اب تم سے محبت نہیں رہی. میں 1 مہینے سے پل پل مر رہی ہوں. کیا تم تک میرے دکھ کی آواز نہیں جاتی ہے؟ اگر مجھے ایسے ہی چھوڑنا تھا تو کیوں اتنے قریب آئے؟ مجھے اپنا عادی کیوں بنایا؟ دوائیوں کے سہارے جی رہی تھی نا. میں جینا سیکھ لیتی. تم نے مجھے ایسا نہیں کرنے دیا. دن رات اپنی جانب متوجہ رکھا. میری آنکھوں میں خواب سجائے. نہیں قصور تمہارا بھی نہیں سارا قصور میرا ہے. تم تو میرے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہو. تم جس لڑکی سے آج تک محبت کرتے آئے ہو وہ میں کب تھی؟ وہ تو نہ جانے کب کی مر گئی. تم سے ملنے سے پہلے ہی مر گئی ہوئی ہے. میں ہی غلط ہوں. ظاہری بات ہے میری اصل شخصیت جاننے کے بعد تم نے کب مجھ سے تعلق رکھنا تھا؟ اچھا ہوا جو بھی ہوا. کرسی پر دونوں گھٹنوں میں سر دیے خود ہی شکوے اور خود ہی دلیلیں دے رہی تھی. دروازے کا لاک باہر سے کھولنے کے بعد خالدہ اندر آئی. کان کے ساتھ تاشفا والا ہی فون لگایا ہوا تھا. چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی. میں تو خود سمجھ نہیں پا رہی ہوں اس کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے. جس دن سے گھر آئی ہے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھلا رہی ہوں. یہی سمجھیے زبردستی کر کے اس کے پیٹ میں ایندھن بھیج رہی ہوں. ڈاکٹر کے پاس جانے سے بھی مکر گئی تھی. میں خود ہی جا کر اس کی حالت بتا کر اسے دوا لے آئی تھی. وہ بھی یہ 3 وقت لینے والی گولیاں دن میں بامشکل 1 دفعہ لے رہی ہے. ساری رات نہیں سوتی ہے. میں بار بار اٹھ کر دیکھتی ہوں آیا نیند آ گئی ہوگی پر ویسے ہی بیٹھی ہوتی ہے. آنکھوں کے گرد ہلکے حد سے گہرے ہو گئے. وزن بھی کم ہو گیا. میں بڑی دکھی ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتا میں مزید کیا کروں. مجھے اپنی بیٹی جتنی عزیز ہے اتنا ہی اس کی زندگی مشکل ہے. خالدہ بیٹی میری بات سنو. چودھرانی جی میرے میں اب حوصلہ نہیں رہا. آج آ کر اسی کو دیکھ کر جیتی ہوں اور جب یہ کسی چیز کو سر پہ سوار کر لیتی ہے تب قطرہ قطرہ یہ نہیں مرتی میں مرتی ہوں. وہ خود بھی رو رہی تھی. تاشفا ویسے ہی سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی. آنسو تھم گئے تھے. آنکھیں موندے بیٹھی تھی. کاش کسی کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے. خالدہ
ہمت سے کام لو بیٹی، اور تم نے مجھے پہلے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ میں اس پریشانی کی جڑ تک جاتی۔ یہ تو آج میں نے خود فون کر لیا ہے، ورنہ میں تو بے خبر ہی رہتی۔ اس کو فون دو، میں اس کی خبر لوں۔ بڑھاپے میں ماں کا خون جلا رہی ہے، جھلی لڑکی۔ خالدہ نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ تاشو، چودھرانی جی سے بات کر لو۔ امی آپ فون رکھتے، میں بات کر لوں گی، آپ یہاں سے جائیے۔ اس نے سر نہیں اٹھایا کہ اپنی حالت ماں سے چھپانا چاہتی تھی۔ دھیمی سی آواز میں شرمندہ سے لہجے میں بول رہی تھی۔ خالدہ نے سر اسپات میں لایا اور فون اس کے پاس رکھ کر باہر کو نکل گئی۔ چھوٹی مافیا دروازے میں اداس چہرہ لیے کھڑی تھی، اس کو بھی ساتھ لے گئی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ جانتی تھی چودھرانی اب اس سے سب اگلوا کر ہی دم لیں گی۔ اس نے سر اٹھایا، آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، بال پسینے اور آنسوں سے گیلے ہو کر چہرے پہ چپکے ہوئے تھے۔ اس نے بال ہٹائے، دوپٹے سے چہرہ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد فون اٹھایا۔ ہیلو، مجھے تم سے یہ ہرگز امید نہیں تھی۔ تمہارے اور میرے درمیان بہت سال پہلے ایک وعدہ ہوا تھا، اور یہ وعدہ تمہارے باپ کی موجودگی میں کیا گیا تھا۔ اپنے باپ کے بعد تمہیں کبھی کوئی پریشانی ہوگی، تم سیدھی میرے پاس آؤ گی۔ ہوا تھا یا نہیں؟ جی ہوا تھا۔ پھر تم نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ پورا مہینہ گزر گیا، انہوں نے ایک دفعہ بھی میسیج نہیں کیا، نہ میرے کسی فون کا جواب دیا ہے۔ اتنی سی بات پر تم پریشان ہو؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے تھے اور میں… آگے آنسو نے آواز بند کر دی۔ تم یا تو رو لو یا میرے سے بات کر لو۔ اس نے جیسے تیسے ان کو ساری بات بتا دی۔ پاگل لڑکی، ملنے کیوں آیا تھا؟ مجھے تب بتایا ہوتا، میں جا کر اس کی دھلائی کر کے آتی۔ فون تک بات کرنے کی حد تک ٹھیک ہے، ملنے ملانے کے چکر میں بالکل نہیں پڑنا۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے ان کو بس اصرار بلایا تھا۔ یہ مہینے بھر سے بیماری بس اس بات کی ہی ہے یا کچھ اور بھی؟ یہ کیا کم ہے؟ میں ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، تم تیاری پکڑو، شام سے پہلے ادھر ہونا ہے۔ میری حالت کام پہ واپس آنے والی نہیں ہے، سب یوں ہی باتیں بنائیں گے۔ کچھ دن اور چھٹی دے دے۔ میں تو آ نہیں سکتی، تمہیں ہی آنا ہے۔ لوگوں کی فکر نہ کرو، تم اپنے کمرے تک محدود رہنا۔ پرسوں آ جاؤں گی۔ نہ کل نہ پرسوں، میری الماری دھونے والے کپڑوں سے بھری ہے۔ دوا کی کل 2 خوراکیں بھول گئی تھی، آج ایک بھی نہیں کھائی۔ میرے بستر میں سے بدبو آنے لگی ہے۔ یہ سارے کام میرے کسی نے نہیں کرنے۔ جب سے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے یہاں تو سب کے سر سے جو ہی مر گئی ہے۔ ہاں، احسان کر کے 2 وقت کھانا پوچھ لیتی ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آپ کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، میرا منہ نہ کھلوانا، یہاں کس کو پرواہ ہے مائی؟ کل کی مرتی آج مر جائے، ہمیں تو آزادی ملے۔ باجی ہیرا، ان کے بھائی واسے بھائی سب تو آپ کا اتنا خیال کرتے ہیں۔ رہنے دو، تم آئی بڑی حمایت کرنے والی۔ واسے کے ماں باپ کو بول دیا ہے 1 مہینہ بعد کے دن رکھ کر اپنی بہو کو رخصت کروا کر اپنی طرف لے جائیں، یہ کام بھی نپٹے۔ تم تیاری کرو، ڈرائیور زمان کے کام سے اسی طرف نکلا ہوا ہے، آتے ہوئے تمہیں لے آئے گا۔ چہرہ اگر زیادہ خراب لگ رہا ہو تو میک اپ کر لینا۔ میک اپ مجھ پہ نہیں جچتا ہے، ہر بات کا جواب تو تمہارے پاس پہلے سے تیار پڑا ہوتا ہے۔ میں فون رکھ رہی ہوں، شام کے کھانے پر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ اماں۔ اللہ دے حوالے میری دھی۔ کال بند کرنے کے لیے اسکرین پر نظر ڈالی تو نیا صدمہ ہوا۔ پھینکنے کی وجہ سے اسکرین میں کریک آ گیا تھا۔ فون رکھ کر باہر آئی، بغیر کسی کے ساتھ نظر ملائے۔ باورچی خانے سے پانی کا گلاس بھرا اور باہر آ کر نیچے بیٹھ کر فرش پہ گری نیلی پیلی دوا اٹھا کر پانی کے ساتھ پھانک گئی۔ اب 10-15 منٹ بعد اس کے اعصاب پرسکون ہونا شروع ہو جانے تھے۔ دماغ نے کام کرنا شروع کرنا تھا۔ امی کو ڈرائیور کے متوقع آمد کا بتانے کے بعد تیاری کرنے لگی۔ آپ پولیس سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ میرا معصوم بچہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، میں کیسے جیوں؟ میرا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ مجھے کوئی کہیں سے میرا بیٹا کیوں نہیں لا دیتا؟ میں کوشش تو کر رہا ہوں، اور کیا کروں؟ آج پورے 2 ماہ ہو گئے۔ کیسی کوشش کر رہے ہو جو ابھی تک اس کا ہلکا سا بھی سراغ نہیں لگا پائے ہو؟ تم صبر کرو، دعا کرو، انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہیں واپس مل جائے گا۔ میرے میں اور صبر نہیں ہے، میں دعائیں کر کر کے تھک گئی ہوں۔ میری کوئی سنوائی ہی نہیں ہے، نہ اس دنیا میں کوئی میرے سن رہا ہے، نہ وہ نیلے آسمان والا میری سن رہا ہے۔ میں کہاں جا کر فریاد کروں؟ کون میری جھولی میں بھیک ڈال دے گا؟ مجھے میرا بچہ لا دو۔ مراد علی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے میرا بابر لا دو۔ اس کی کس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ تو گھر سے کھیلنے کی نیت سے باہر گلی میں گیا تھا، پھر واپس کیوں نہیں آیا؟ ہائے، مجھے علم ہوتا میں اس کو کیوں جانے دیتی؟ میں اپنے چاند کے ساتھ چلی جاتی۔ وہ صرف 4 سال کا ہے مراد علی، میرا بابر صرف 4 سال کا ہے، اس نے تو ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی۔ مجھ سے کہہ رہا تھا ممی آج دودھ والی سوئیاں بنا دے، میں بے خبر کملی جھلی سوئیاں بناتی رہ گئی ہوں، میرا بیٹا مجھ سے چھن گیا۔ کتنا رونا چاہتی ہوں، پچھلے 2 ماہ سے رو رہی ہوں، کیا وہ تمہاری طرف سن کر واپس آ گیا ہے؟ میری طرف دیکھو، میں زندہ لاش کی طرح چل پھر رہا ہوں، تم کیا سمجھتی ہو؟
مجھے تکلیف نہیں ہے، کیا میرا دل نہیں روتا ہے؟ میں تمہارے پاس تھوڑا سا حوصلہ ادھار لینے کے لیے آتا ہوں تاکہ میں دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر جاؤں اور مزید جد و جہد کروں، اس لیے ایسی باتیں کر کے مجھے درگور نہ کیا کرو۔ مراد علی نے بیوی کے روتے کامتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ لاہور کا رہائشی 40 سالہ مراد علی ایک سرکاری آفیسر ہے۔ اس کی بیوی افشا 28 سال کی ہے۔ دونوں آپس میں کزن بھی ہیں۔ 2 ماہ پہلے ان کا چھوٹا بیٹا بابر علی شام کے وقت گھر سے ٹیوشن پڑھ کر فارغ ہوتے ہی اپنے بھائی کے ساتھ باہر کھیلنے کو نکل گیا۔ بابر سے بڑا سعید تو آدھے گھنٹے بعد گھر واپس آ گیا، مگر بابر نہیں آیا۔ سعید ماں کے کہنے پر اس کو لینے کے لیے گیا۔ سارے دوستوں کے گھر پہ دیکھ لیا، جس گراؤنڈ میں سب مل کر کھیلتے تھے وہاں دیکھ لیا، کہیں نشان نہ ملا۔ نہ جانے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ سارا علاقہ چھان مارا مگر بابر علی کا کہیں سراغ تک نہ ملا۔ کوئی کہتا نہر کی طرف جاتے دیکھا گیا تھا، کوئی کہتا اس دن ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، باڈی کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا، مگر سارے ہسپتال چھان مارے، بابر علی کہیں نہیں ملا تھا۔ ماں رو رو کر نیم دیوانی ہو چکی تھی۔ باپ صبر کا پہاڑ بنا ڈٹا ہوا تھا۔ اپنا پیسہ، عہدہ، تعلقات سب کچھ استعمال میں لانے کے بعد بھی ابھی تک کامیابی نہیں ملی تھی۔ یہ تک کا علم نہ تھا آیا وہ زندہ بھی ہے یا۔ بابر سے بڑی ایک بہن اور ایک بھائی ہے۔ ماں نے ان دونوں کو اسکول سے اٹھوا لیا، ان کو ایک پل اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دیتی۔ ہر وقت بابر کی تصویر کو سینے سے لگائے یا تو روتی رہتی ہے یا پھر جائے نماز پر بیٹھ کر لمبے لمبے سجدے دیتی ہے۔ دیکھنے والی آنکھ سے اس ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، اس کے دھاڑے سننے والے کان دعا کرتے ہیں کاش سماعت چھن جائے، کیونکہ اس ماں کا دکھ سنا نہیں جاتا اس صورت میں جب وہ خود نہیں جانتی تھی زندہ بیٹے کی واپسی کے لیے رو رہی ہے یا وہ چلا گیا ہے۔ ایسا خیال بھی اس کو وقت نزاع جیسی تکلیف دیتا تھا، جیسے روح کو جسم میں سے کھینچا جا رہا۔ محمد بخشا پتر مرے نہیں پل دے، پاویں ہو کے مرن فقیر۔ کرسی پہ ٹیک لگا کر نیم دراز بیٹھے ہوئے اس نے ٹانگیں سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کرکٹ گیند تھا جس کو سامنے دیوار پر اچھالتا اور گیند کے واپس آنے پر لمبے بازو اوپر کو اٹھا کر اسے کیچ کرتا۔ درمیان میں میز پر کھلے کمپیوٹر پر ایک نظر ڈال لیتا۔ آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے کالی ہو رہی تھی۔ موبائل کی بیل پر اس نے گردن موڑ کر اسکرین پر آنے والے نمبر کو دیکھا۔ چہرے پر الجھن آئی، اگلے پر ٹانگیں میز سے اتار کر فون اٹھاتا ہوا باہر بالکنی میں نکل آیا۔ بڑی بات ہے، آج بڑے لوگوں کو ہماری یاد تو آئی۔ یاد کے کچھ لگتے، میں نے تمہاری خبر لینے کے لیے فون کیا ہے۔ چودھرانی کی گرج پر وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، خیر خبر یا بس خبر؟ کیا تم تاشفا سے ناراض ہو؟ اوہ، تو سفارشی بن کر آئی ہیں؟ نہیں، اس کی بڑی بن کر آئی ہوں۔ تم اس کو ملنے کیوں آئے تھے؟ میرا اور اس کا تعلق کتنا پرانا ہے، کیا آپ اس بات سے ناواقف ہیں؟ نہیں، میں جانتی ہوں، تم ایک دوسرے کو 5 سال سے جانتے ہو، تو پھر بھی یہ سوال کر رہی ہیں کہ میں اس سے ملنے کیوں آیا؟ تم نے اگر اس سے ملنا تھا تو مجھے بتا کر آتے، میری موجودگی میں ملتے۔ میں کیا دودھ پیتا بچہ ہوں جو سپر ویٹرن کے بغیر ایک لڑکی کو مل بھی نہیں سکتا؟ دودھ پیتے بچے ملاقات کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، آپ اس وقت میرے پر حملہ کر کے اس کی غلطی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہاں، آپ کہہ سکتی ہیں، مگر مجھے آپ سے اتفاق نہیں ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ مخلص ہو یا ٹائم پاس کر رہے ہو؟ اس بات پر غصے سے لوہے کے گرل پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ کیا آپ جانتی بھی ہیں وقت گزاری کے لیے بنے تعلق کیسے ہوتے ہیں؟ وقت گزاری کے لیے بنائے گئے تعلق آپ کی رات رنگین رکھتے ہیں، دن میں عیاشی کرواتے ہیں، میری طرح دل کے روگ نہیں بنے ہوتے۔ آئندہ سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ چودھرانی یوں دب جانے والی ہوتی تو چودھرانی کیوں ہوتی؟ پھر تم اپنے ماں باپ کو اس کے گھر بھیجو۔ پہلے تو شاید ایسا ہی کرتا، مگر اب نہیں۔ اب کیوں نہیں؟ یہ آپ اس سے پوچھیے گا جس نے مجھے حوث کا مارا ہونے کا طعنہ دیا ہے۔ اچھا، تو اب تم اتنی سی بات پر تعلق توڑ دیں گے؟ تعلق نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہاں، اس کی طرح میں بھی بے حس ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ آج کل اس کی جو حالت ہے، کیا اس سے واقف ہو؟ میرا خیال ہمیشہ کی طرح مزے میں ہوگی۔ اب تو اس کو دن رات کوئی تنگ بھی نہیں کرتا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تمہارے یوں ناراضگی دکھانے کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں ہے۔ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ تھم گیا، جبکہ وہ مزید بتا رہی تھی، اس کی ماں بہت پریشان ہے، تاشفا ڈپریشن برداشت نہیں کر سکتی، اس کو انگزائٹی اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ راتیں جاگ کر گزارتی ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے واقعی کوئی اہمیت رکھتی ہے تو اس کے ساتھ اپنا رابطہ بحال کرو، ورنہ 1-2 ماہ اور گزر جائیں تو اس کی جنازے میں شرکت کو آ جانا۔
کال بند ہو گئی اور اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی. بس ایک ہی جملے کی باز گشت رہ گئی. اگر وہ تمہارے لیے اہمیت رکھتی ہے. دور افق کی روشنی میں دیکھتے ہوئے یوں لگا جیسے دل نے اتنے دنوں بعد آج اسی پل دوبارہ دھڑکنا سیکھا ہے. بے اختیار اس کا سیدھا ہاتھ اپنے دل پر گیا. یوں محسوس ہو رہا تھا اندر کوئی چیز پگھل کر قطرہ قطرہ ٹپک رہی ہو. 3 آدمیوں کی تصویریں اس کے مانیٹر کی اسکرین پر موجود تھیں. 2 کی تصدیق نادرا والوں نے کر دی تھی, ایک ہی ابھی نہیں ہو پائی تھی. منیر جو تیسرے بندے کا پیچھا کر رہا ہے اس کا نمبر ملاؤ. جی سر. منیر نے نمبر ملا کر کارڈ لیس اس کے حوالے کر دیا. وہ ایک بڑے سے بورڈ پر لگے نقشے کے اوپر مختلف شہروں کو ہائی لائٹ کر رہا تھا. جی سر. کہاں پہنچے ہو؟ سر یہ آدمی بس اسٹیشن کی جانب نہیں گیا, نہ ہی اپنی سواری کروائی ہے. سر آرام سے یہ چنچی پر جا رہا ہے. مجھے شک یہی ہے یہ ٹرین اسٹیشن پر جا رہا ہے. تم اس کے ساتھ ہی رہو, جیسے ہی کہیں پر رکتا ہے مجھے بتاؤ. جی سر. اس لائن کاٹ دی. ساتھ ہی پہلی ٹیم کی کال آ گئی. بولو کیا اپڈیٹ ہے؟ سر ٹارگٹ ایئرپورٹ پر گم ہو گیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم لوگ اس کے ساتھ نہیں تھے؟ سر ہمارے سامنے ہی تھا, چیک ان ڈیسک سب مصروف تھے, اسی لیے ہم ذرا ہٹ کر انتظار میں بیٹھ گئے. سر وہ اچانک ہی غائب ہو گیا ہے, اس نے گالی دیتے ہوئے کہا. بیٹا اگر وہ غائب ہوا نا تو تم لوگوں کو میں غائب کر دوں گا. سر ہم کوشش کر رہے ہیں. مجھے کوشش نہیں چاہیے ایوب صاحب, مجھے ہر حال میں وہ آدمی چاہیے. سر ایک اور اہم بات بتانی تھی. بولو. سر وہ کسی بیرونی ملک سفر نہیں کر رہا ہے, وہ اندرون ملک جانے والی پروازوں کا پلان پڑ رہا تھا. تم بیرونی اور اندرونی دونوں فلائٹوں کو چیک کرو, میں حکام کو اطلاع کر دیتا ہوں, وہ تمہاری مدد کریں گے. جی سر. اس نے لائن کاٹتے منیر سے اگلا نمبر ملانے کا بولا. FIA کے آن ڈیوٹی ایک آفیسر کا نمبر تھا. السلام علیکم جناب, آپ کا بتایا ہوا آدمی ابھی تک تو امیگریشن پر نہیں آیا. یار سعد میں نے تمہیں ایک نئی تصویر بھیجی ہے, یہ آدمی کا اصل حلیہ نہیں ہے, گیٹ اپ کیا ہوا ہے. اب یا تو اس نے گیٹ اپ اتار دیا یا کسی طرح ایئرپورٹ سے نکل گیا. آخری دفعہ میرے آدمیوں نے اس کو ڈومیسٹک لاؤنج میں دیکھا اور وہی غائب ہوا ہے. تم CCTV فوٹیج نکلوا کر کہیں بھی اس کا سراغ نکالو, یہ بھاگنے نہ پائے. میں اسی وقت آنے جانے والے راستوں کی فوٹیج چیک کرواتا ہوں. ہماری ہر طرف سے 24 گھنٹے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ ایئرپورٹ کے اندر آ چکا ہے تو چھپ نہیں سکے گا. میں نے یہ تصویر سب ڈیسک پر فارورڈ کر دی ہے, جہاں کہیں نظر آئے انشاءاللہ پکڑا جائے گا. نہیں پکڑنا نہیں ہے, پہلے میرا یہی پروگرام تھا. جیسے ہی یہ امیگریشن پر آئے بہانے سے سائڈ پر لے جا کر دھر لیا جائے. مگر اب صورتحال بدل گئی. اگر یہ اندرون ملک سفر کر رہا ہے تو مجھے اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دینا کہ کوئی اس کا پیچھا بھی کر رہا ہے. سمجھ آئی میری بات؟ ہاں سمجھ گیا. تم چاہ رہے ہو یہ اپنا سفر جاری رکھے تاکہ تم دیکھ سکو یہ کہاں جاتا ہے؟ ہاں بالکل. اگر مل جاتا ہے اور اندرون ملک پرواز کرنے کے لیے بورڈنگ کرتا ہے تو اس کے سامان میں یا کپڑوں میں کہیں بھی GPS چپ لگا دی جائے. اس بات کا خاص خیال رکھنا اس کو شک بھی نہ ہونے پائے. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. میں کام کر لوں پھر اپڈیٹ دیتا ہوں. اوکے اللہ نگہبان. وہ پرسوچ نگاہوں سے اپنے سامنے پہلے سارے معلومات والے لیٹرز دیکھ رہا تھا. اب تک کی گئی ساری تفتیش کی روشنی میں وہ نئے موڈ کو سمجھنا چاہ رہا تھا جب اس کے موبائل کی بپ بجی. ہیلو سر, مجھے آپ کو بتانا تھا. ابھی 10 منٹ پہلے وہ آدمی ایک پیٹرول پمپ پر رکا تھا. موقع ملتے ہی میں نے اس کی ڈکی میں موجود سامان میں GPS ٹریکر رکھ دیا ہے. آخر کار مجھے کوئی ایسی خبر مل ہی گئی جس کا مجھے صبح سے انتظار تھا. ویل ڈن, ویری ویل ڈن. سر کیا مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے؟ تم واپس آ جاؤ, فی الحال تم نے اپنا کام کر دیا ہے. جیسے آپ ٹھیک سمجھیں. تم اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ رابطہ کرو. مجھے تینوں سسپیکٹس پر GPS ٹریکر چاہیے. یہ 3 لوگ مختلف ہیں مگر ایک ہی لڑی کا حصہ ہیں. ان میں سے ایک کو بھی اگنور نہیں کرنا. جی سر میری بات ہوئی ہے, وہ ٹرین اسٹیشن پر گیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں اسی طرف نکل جاتا ہوں. ہاں پلیز ضرور, کیونکہ پہلی ٹیم میں 2 لوگ ہونے کے باوجود گڑبڑ ہو گئی ہے اور یہ تو اکیلا ہے. اس نے 2-4 ضروری ہدایات دینے کے بعد فون بند کر دیا. 1.5 گھنٹے بعد اس کو خوشخبری دی گئی کہ دونوں مشن خوش اسلوبی سے سر انجام دیے جا چکے ہیں. منیر نامی لڑکا مسلسل کمپیوٹر پہ موجود تھا. سر تفتیش کے مطابق یہی لگ رہا ہے 3 لوگ پنجاب کو سفر کر رہے ہیں. مجھے ہر اس جگہ کا مکمل ایڈریس چاہیے جہاں بھی یہ لوگ 10 سے 15 منٹ بھی رکتے ہیں. اگر واقعی پنجاب جا رہے ہیں تو راستے میں ان کا جہاں بھی اسٹے ہو آپ اپنے لوگ ادھر بھیج کر پوری چھان بین کرواؤ. تیسری اہم چیز, میرا اسلام آباد کا ٹکٹ کروا دو. ابھی کے لیے ان پر نظر رکھو. آخری منزل واضح ہوتے اگلا قدم اٹھائیں گے. میں گھر جا رہا ہوں. کوئی بات ہو مجھ سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہو.
اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا، جیب میں گاڑی کی چابی کی تصدیق کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ باجی، اس دفعہ پورے 1 مہینے کے لیے تم گھر پر رہی ہو، مگر کتنے افسوس کی بات ہے ہم نے ایک دن بھی کوئی فن نہیں کیا، نہ شاپنگ پہ گئے، نہ ہی پیزا بنا کر کھایا، نہ کوئی مووی دیکھی، اور اب آپ واپس جا رہی ہیں۔ بیگ میں اپنا سامان رکھتے ہوئے اس نے نظر موڑ کر سب سے چھوٹی ہرمین کو دیکھا جو بیڈ پہ بیٹھ کر منہ بسور رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی مافیا بول اٹھی، ہرمین تم آپ ہی کو تنگ نہ کرو، پہلے ہی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاپنگ پہ تو تم جاتی ہی رہتی ہو، سیما آپ ہی آتی ہیں تب بھی تمہاری فرمائشوں کی لمبی لسٹ ہوتی ہے، بھوکی لڑکی۔ معافی، میں تم سے بات نہیں کر رہی ہوں، اللہ کرے چودھرانی جی تاشفا باجی والی جاب نہیں تمہیں دے دے، پھر میں اور تاشی باجی ہر وقت اکٹھے رہیں گے، بڑا مزہ آیا کرے گا۔ تاشی آپی کے ابھی اتنے برے دن نہیں آئے ہیں، اور تمہیں میں اتنی ہی بری لگتی ہوں تو آج سے اپنے کپڑے خود استری کرنا، جوتے خود پالش کرنا، اور ہوم ورک میں جب مدد چاہیے ہو تو میرے پاس مت آنا۔ تاشفا نے حسرت سے اپنی بہنوں کے بے فکر انداز کو دیکھا۔ وہ خود کبھی بھی ایسی نہ بن سکی تھی، کسی بہن کے ساتھ ایسی بے تکلفی نہ تھی۔ بہن کیا، اس کی تو کسی کے ساتھ بھی گہری دوستی نہیں تھی، فقط ایک اماں وڈی اس کی زندگی کا ایسا کردار تھی جن کے سامنے وہ جو منہ میں آتا بول دیتی۔ تاشفا، نکل آؤ بچے، باہر ڈرائیور انتظار کر رہا ہے، اگر آج ہی جانا ہے تو جلدی نکلو تاکہ شام ڈھلنے سے پہلے پہنچ جاؤ، اور جا کر مجھے فون ضرور کر دینا۔ جی امی۔ اپنی چادر ٹھیک کر کے بیگ کندھے پہ ڈالا، باری باری بہنوں اور ماں کو مل کر باہر آ گئی۔ ڈرائیور نے اس کو دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا۔ چاچا غفور چودھرانی جی کا پرانا ملازم تھا جس پہ ان کا سالوں کا اعتماد تھا۔ گاڑی جو ہی نظروں سے دور ہوئی تو ہرمین منہ پھلا کر امی کے ساتھ اندر کو بڑھ گئی۔ امی، تاشی باجی ایسی کیوں ہیں؟ کیسی ہیں؟ ہاں، کبھی کھل کر ہنسی ہے، نہ کبھی کھل کر بولتی ہیں، کبھی کسی رشتہ دار کے گھر شادی پہ نہیں گئی ہیں، نہ کوئی دوست ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان کی کوئی دوست ہی نہ ہو؟ میری تو اتنی زیادہ دوست ہے، اسکول کی دوست ہے، مدرسے کی دوست ہے، پھر اپنے محلے میں میری دوست ہے، ساری کزنوں سے میری یاری ہے۔ تاشی باجی کی تو ایک بھی دوست نہیں، کزنوں سے وہ ملتی ہی کم ہے، دوستی خاک ہونی ہے، بس ایک ہی بوڑھی مائی کے ساتھ وہ نارمل رہتی ہیں۔ تم تو بگڑی ہوئی ہو، تاشی آپی کا موازنہ اپنے ساتھ نہ کرو، وہ سلجھے ہوئے مزاج کی لڑکی ہے، ایویں ہی بول بول کر دوسروں کا سر نہیں کھاتی ہیں۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں، بات میں آپ سے کر رہی ہوں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ پہلے بھی میں تاشی باجی سے بات کر رہی تھی، یہ خواہ مخواہ بیچ میں کود پڑتی ہے، اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ دوپہر جب مل رہے ہوتے ہیں تب اللہ کا نام لیا کرو، تم دونوں کی لڑائی ہی ختم نہیں ہوتی۔ چلو دونوں وضو کر کے عصر کی نماز پڑھو۔ دونوں کی نوک جھوک کا فائدہ اٹھا کر خالدہ نے ان کی توجہ منتشر کی اور خود وضو کرنے کی نیت سے واش روم چلی گئی۔ وہ جانتی تھی مافیا سمجھدار ہے، ہمیشہ بہن کے بارے میں اٹھنے والے سوالوں کا فوراً اس کا دفاع کرنے کھڑی ہو جاتی۔ انہوں نے اکلوتا آنسو خاموشی سے صاف کر دیا۔ گاڑی متوازن سپیڈ کے ساتھ ڈسکا کی جانب گامزن تھی۔ عصر کا وقت ہونے کے باوجود سورج سوا نصف پہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ گاڑی کے اندر تو ایئر کنڈیشن آن ہونے کی وجہ سے سکون تھا۔ باہر سڑک کی دونوں جانب قطار در قطار لگے درختوں نے گھنی چھاؤں کی ہوئی تھی۔ تاشفا اپنا ہیڈ سیٹ لگائے اداس نظروں سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں ہر سیکنڈ کے ساتھ منظر بدلتے جا رہے تھے۔ اس کو بچپن ہی سے یہ کھیل بڑا دلچسپ لگتا، ایک درخت کو دور سے دیکھنا شروع کر دیتی، آہستہ آہستہ وہ قریب اور فل سپیڈ کے ساتھ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، مگر آج وہ درختوں کے عقب سے جھانکنے والے تا حد نگاہ پھیلے کھیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت خالی پڑے ہوئے تھے اور کہیں کہیں ابھی تک کٹائی کا کام چل رہا تھا۔ سمیع یوسف کی آواز میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک گاڑی رکنے پر چونکی، اس سے پہلے کہ وہ ڈرائیور سے بیچ راستے میں رکنے کا سبب پوچھتی۔ ویکیوم مرر سے نظر پچھلی گاڑی سے نکل کر آنے والے شخص پر پڑ گئی۔ آنکھ کے شیشے سٹنے پر انکاری ہو گئی۔ وہ آتے ہی ڈرائیور سے مخاطب ہوا، کب سے میں پیچھے سے سگنل دے رہا ہوں، تم نے گاڑی روکی کیوں نہیں؟ میری نظر اب پڑی ہے جی، بڑے ہی غافل ڈرائیور ہو، نکلو اب میری گاڑی لے جاؤ۔ تاشفا دیکھتی رہ گئی۔ ڈرائیور بغیر چو چرا کیے گاڑی سے نکل گیا، یہی نہیں بلکہ دوسری گاڑی کو لے کر وہاں سے روانہ بھی ہو گیا۔ تب وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھا۔ بیک ویو مرر کو اس نے اس اینگل پر سیٹ کیا جہاں سے تاشفا کی صورت نظر آتی۔ وہ ابھی تک حیرت کے زیر اثر تھی، آخر یہ اچانک ٹپکا کہاں سے، اور ڈرائیور کے ساتھ کیا پہلے سے ہی تعارف ہو چکا تھا جو وہ یوں خاموشی کے ساتھ منظر سے ہٹ گیا؟ گھبراہٹ الگ حملہ آور ہوئی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے یکٹک اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ سفید لٹھے کے شلوار سوٹ پر ہلکی سی سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اگی ہوئی تھی۔ تاشفا نے کانپتے ہاتھوں سے ہیڈ سیٹ کانوں سے ہٹا دیا۔ کتنے پل گزر گئے، نہ وہ بول رہا تھا نہ ہی گاڑی آگے بڑھائی۔ اب تاشفا کی جانب دیکھنا بھی بند کر چکا تھا۔ تاشفا کو سمجھ نہ آئی کیا کرے یا کیا کہے، کچھ کہے بھی یا نہیں۔ آخر جو بات ذہن میں بھاگ رہی تھی وہی زبان سے ادا ہو گئی۔
ड्राइवर चचा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? जब मुलाकात होगी खुद ही पूछ लेना। आपको उनके बारे में किसने बताया? क्या वो आपको जानते हैं? ना भी जानता हो, तारुफ करवाने में कौन सी देर लगती है? तुम उसकी फ़िक्र छोड़ो, अपनी और मेरी बात करो। ताशफा सांस रोके शीशे में नज़र आती, उसकी आंखों को देख रही थी। तुम्हें बताऊं, इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे खुशफहमी सी हो रही है। जो बात मुझे बताई गई है, न जाने वो सच है भी या नहीं, मगर मेरा जी चाह रहा है मैं आंखें बंद करके मान लूं कि तुम्हारी ये हालत मेरी नज़रअंदाज करने की वजह से हुई है। ताशफा की आंखों में आंसू भर आए। ना रोना मत, मैं पहले ही खुद को बड़ी मुश्किल से रोक कर बैठा हूँ, वरना मेरा जी चाह रहा है जिस लड़की की गुलाब रंगत फ़कत मेरी नाराज़गी का सोचकर पीली पड़ गई है, जो इतनी सी बात पर ही बरसों की बीमार नज़र आ रही है, चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई हैं, आंखें अंदर को धंसी हुई हैं, उसको इस दुनिया से चुरा कर बहुत दूर ले जाऊं और तुम्हें दुखी करने के कसूर में अपने आप को बहुत बुरी सज़ा दूं। जिससे इंसान मोहब्बत करता उसको रुलाने का सबब तो नहीं बन सकता ना। मैं भी तो पिछले तवील अरसे से इस बात का दावेदार हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले इम्तिहान में ही फ़ेल हो गया हूँ। तुम बात करते करते वो दरमियान में ही चुप कर गया। वजह ताशफा के चेहरे पर फैली हुई वहशत थी। वो अपने सीधे हाथ के नाखून चबाते हुए खौफजदा नज़रों से गाड़ी के बंद दरवाज़ों को देख रही थी। वो मेकान के अंदाज में अपनी सीट पर पोजीशन बदलकर पीछे को मुड़ा, जहाँ से बराह रास्त अब उस हिरनी की आंखों में देखा जा सकता था। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? तशवीश ना सिर्फ उसकी आवाज़ से ज़ाहिर थी बल्कि चेहरे पर भी रकम थी। उसको एहसास भी ना हुआ कब उसने ताशफा का हाथ उसके चेहरे से हटाकर अपनी गिरफ्त में लिया। ताशफा ने उसकी तेज़ी में उसका हाथ झटक दिया और जहर खंद आवाज़ में बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, आपकी चालाकी को आपकी मासूमियत समझते हुए इतने दिन से अपनी जान को सूली पे लटकाया हुआ है। बहुत खूब प्लानिंग की है, मुबारक हो, आप अपने मनपसंद नताइज हासिल करने में कामयाब रहे। नासमझी से उसकी जानिब देखते हुए बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आई, मगर मुझे आपकी नीयत की समझ आ गई है। अच्छा बताओ फिर मेरी क्या नीयत है? मुझे बदनाम करना चाह रहे हैं और क्या? वो कितने पल उसकी शक्ल ही देखता रह गया। अंदर इस कदर इश्तियाल उठ रहा था कि एक पल में ताशफा को उठाकर खिड़की से बाहर पटक दे। जब बोला तो लहजा धीमा और अंदाज सर था। तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बदनाम करना चाह रहा हूँ? आखिर इस तरह रास्ते में रोक कर मिलने का और क्या सबब मकसद है? क्या आप मेरे माँ जाए हैं जो यूँ अकेले तन्हा मेरे साथ गाड़ी में मौजूद है? वो ड्राइवर सबको जाकर बताएगा, किसी को ना भी बताए तब भी उसके दिल से मेरी इज्जत तो जाती रही ना। इस्लामाबाद वाली बात का अच्छा बदला लिया है। अच्छा तो क्या मैं यहाँ तुमसे बदला लेने आया हूँ? तो और किस लिए आए हैं? पहले हर रोज़ लड़की से फ़ोन पर बात करो, अपना आदी बनाओ, फिर मिलने का मुतालबा करो, और मैं पागलों की तरह इस साजिश का शिकार हो गई। वो अपना गुस्सा ज़ब्त कर गया और बड़े तहम्मुल के साथ अगली सीट छोड़कर पीछे उसके बराबर फैल कर बैठते हुए आंखों में आंखें डालकर बोला, हाँ अब बोलो क्या कह रही थी? ताशफा का हाथ लॉक की जानिब घूम बढ़ा ही था जब दूसरे फरीक ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट से गाड़ी अंदर से लॉक कर दी। उसके और अपने दरमियान फासला पैदा करने के चक्कर में ताशफा की पुश्त दरवाजे से जा लगी। अगर आपने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं अपना मुंह नोच लूँगी। लहजा कांपता हुआ ऐसे ही मगर अंदाज दो टोक था। जवाब में सामने वाला संजीदगी से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दोनों दफ़ा ही मैं तुम्हें छूने की नीयत करके नहीं आया था। ये तुम ही हो जो मुझे अपनी तरफ खींचती हो। मैं नहीं, बुराई आपको अपनी तरफ खींचती है, वरना आप कभी भी एक अजनबी लड़की से तन्हाई मुलाकात के मुतमनी ना होते। इस दफ़ा वो बोला तो आवाज़ बुलंद थी, ना मैं तुम्हारा अजनबी हूँ, ना ही ना महरम हूँ। ये बात तुम भी जानती हो, फिर क्यों ये फजूल बकवास किए जा रही हो? अगर ये बात है तो चोरों की तरह तन्हाई में बैठकर बोलने की बजाय सारी दुनिया के सामने इकरार करें। जब वक्त आएगा वो भी कर लूँगा, फिर जब ही मुझे मिलने आइएगा। अभी आप जा सकते हैं। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मर्द ज़ात एतबार के काबिल नहीं होती, भीड़ की खाल में भेड़िए होते हैं। ताशफा की आवाज़ में नफ़रत ही नफ़रत थी। सामने वाले ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वो किसी बेजान वज़न चीज़ की तरह उसके साथ टकराई। इस अचानक हमले पर आंखें हैरत और खौफ की ज़्यादती से मज़ीद फैल गई। ज़बान गुंग रह गई, जबकि वो उसकी निगाहों में सर्द मोरी से देखते हुए बोला, क्या मैं ये समझूं किसी साबका तजुर्बे ने मर्द ज़ात से नफ़रत करवा दी? ताशफा शौक रह गई। वो क्या बोल गया था? आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे घटिया अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, शर्म कर सकता हूँ क्योंकि इंतहाई बेगैरत वाक़ हुआ हूँ। आज दूसरी दफ़ा तुम मुझसे अपनी नफ़रत और बेजारी का इजहार ऐलान कर रही हो और मैं मज़े से बैठा सबक सुन रहा हूँ। उसकी गिरफ्त से अपना आप आज़ाद करवाते हुए वो दांत पीसते हुए बोली, मैंने आपको कहा था मुझे हाथ मत लगाइएगा।
مجھ پر حکم چلاتے ہوئے احتیاط سے کام لو۔ میں نے زندگی میں ہر وہ کام پوری ضد کے ساتھ کیا جس سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیسے میری جان چھوٹے گی؟ مجھ سے جان چھڑوانے کا اتنا شوق ہے تو پھر میرے ہجر میں رونے کے ڈرامے کیوں کرتی رہی ہو؟ میں پھر سے ہجر میں رونے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے یہ قرب ہرگز نہیں چاہیے۔ اندر سے وہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہو گیا تھا۔ نظروں میں گہری فکر کی پرچھائی جھلک رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر کر اس کی نظروں میں براہ راست جھانک کر آخری سی کوشش کرتے ہوئے نرمی سے بولا، میں الجھنا نہیں چاہتا ہوں، جبکہ تمہارا رویہ مجھے الجھا رہا ہے۔ مجھے دو ٹوک بتاؤ، آخر کیا چاہتی ہو؟ مجھے ناپسند کرتی ہو؟ تاشفا نے ایک دفعہ پھر اس کے ہاتھ جھٹک دیا اور دور ہٹتے ہوئے سرد لہجے میں بولی، میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ مہربانی کر کے ڈرائیور کو واپس بلا دے، مجھے گھر جانا ہے۔ اگر میں کہوں مجھے اپنے رویے کی وجہ بتائے بغیر جاؤ گی تو ساری عمر کے لیے مجھے کھو دو گی، تب بھی جانے کی اتنی ہی جلدی ہوگی؟ لمبی ٹانگیں آگے کو پھیلی ہوئی تھی، اس کے لباس سے اٹھنے والا پرفیوم تاشفا کو متوجہ تو کر رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ حقیقت تھی، سامنے موجود شخص اس کا سب کچھ تھا، مگر تاشفا کے دل و دماغ کو بے یقینی اور خوف نے اس بری طرح سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کالی کوٹری میں کوئی رہزن نہ تھی اور وہ تھک چکی تھی، وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ وہ جو منتظر نظروں سے اس کو پڑھ رہا تھا، گہری سانس کھینچتے ہوئے لاک کھول کر گاڑی سے اتر گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا، ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے گاڑی کو سڑک پر دوسری گاڑیوں کی ریس میں شامل کیا۔ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، نظریں سامنے روڈ پہ لگی ہوئی تھی۔ ڈسکا آ گیا، مگر اس نے گاڑی وہیں روک کر ڈرائیور کو ڈھونڈنے کی بجائے گاڑی گاؤں کی جانب ڈال دی۔ تاشفا کا چہرہ سفید چادر کی طرح بھی رنگ ہو رہا تھا۔ وہ مشکل مری سی آواز میں بولی، مجھے یہیں اتار دیں، میں آپ کے ساتھ اس گھر تک نہیں جاؤں گی، کوئی دیکھ لے گا۔ مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر گاڑی چلاتا رہا۔ تاشفا کو لگا آج بس سب ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کی پھپھو نے دیکھ لیا تو وہ تاشفا کو جینے لائق کب چھوڑے گی؟ سڑک سے لے کر گاؤں تک کا 10 منٹ کا راستہ اس نے خود کو کوستے گزارا کیوں؟ آخر کیوں اس آدمی کے ساتھ ایسا رابطہ بنایا ہے جو آج تاشفا کی عزت اس آدمی کے اختیار میں جا چکی تھی؟ آنے والے خوفناک لمحات کی ساری تصویر اس کی نظروں کے سامنے چل رہی تھی۔ سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، اس کو جی بھر کر خود پہ غصہ آیا۔ نہ اس کے بغیر چین ہے، نہ اس کے ساتھ میں سکون ہے۔ ایسے میں بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے ہتھیلی کی پشت کے ساتھ رگڑنے کے بعد بولی، اچھا ہی ہے نا، سنے میری بات، ویسے بھی آپ کا میرا یہ بے نام رشتہ صرف اسی وقت تک ہے جب تک کسی کے علم میں نہیں ہے۔ آج سب کو علم ہے، کل آپ کے میرے درمیان کچھ نہیں بچے گا۔ این گیٹ کے سامنے گاڑی کو بریک لگی۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے سرد آواز میں بولا، تمہارے اور میرے درمیان فریب کے سوا کچھ نہ تھا، جسے آج سے ختم سمجھو۔ جاؤ اندر۔ تاشفا کو علم نہ ہو سکا کیسے گاڑی سے نکلی، کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اس کے اترتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ چلا گیا تھا، اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ تاشفا کو اپنا دل، دامن اور وجود سب خالی لگا۔ کسی نے گیٹ کھول کر باہر جھانکا تو وہ کچھ بھی کہے بغیر اندر کو بڑھ گئی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی دوسری ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس ناول میں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ پھپھو کا ہی بیٹا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ تو مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو جو بھی لگتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔